السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ پتہ ہے کہ ہم واقعات کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیا جو واقعات ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ واقعات درست ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے اکابرین مفتیان کرام کے فتاویٰ آپ کے سامنے دکھاتے ہیں، کتابوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ جو واقعہ مشہور ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اسی طریقے کو ادا کرتے ہوئے آج ہم پھر سے آپ کے سامنے ایک واقعے کی تحقیق، یعنی جو مشہور واقعہ ہے وہ ایک مشہور واقعے کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت صابر پاک، جن کا نام حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، المعروف یعنی مشہور ہیں لوگوں میں حضرت صابر پاک کے نام سے، صابر پاک، صابر پیا کر کے مشہور ہیں۔ ان کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیوی جو اپنی جوزہ تھی ان کو شادی کی پہلی رات میں ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ جی، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں کے قوال حضرات، تسلیم عارف اور دنیا بھر کے قوال حضرات نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کیا صابر پاک نے اپنی بیوی کو جلایا تو یوٹیوبرز حضرات کی لائن لگ جائے گی کہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ صابر پاک نے اپنی بیوی کو جلا دیا۔ چلیں قوال کو چھوڑیں، قوال ایک طرف، چلیں یوٹیوبرز حضرات کو چھوڑیں، وہ بھائی علم نہیں ہے، جہالت کی بنا پر انہوں نے بھی یہ واقعہ سنا تھا اور بیان کر دیا، بتا دیا، ان کو بھی چھوڑیں، ایک طرف رکھیں۔ جو عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو عالم میں شمار ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو پھر لوگوں کے دل میں اثر پیدا ہوا کہ ہاں یہ واقعہ پھر درست ہے، کیونکہ عالم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تب ہماری مجبوری بن گئی کہ ہم ان واقعات پر آپ کے سامنے تحقیق کر کے پیش کریں کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے عالم کی زبان سے، عالم اپنے آپ کو عالم کہنے والے یعنی جو شخصیات ہیں ان کی زبان سے جب یہ واقعہ بیان کیے جا رہے ہیں، تب ہمیں درد ہوا کہ یہ واقعہ کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کریں کہ آیا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک مشہور عالم ہیں، عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، لوگ عالم مانتے ہیں اس لیے میں بھی عالم کہہ رہا ہوں، سید امین القادری صاحب۔ جی، اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ تو سید امین القادری صاحب کے پیچھے ہی پڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بارہا میں یہ بات بتا چکا ہوں اور پھر سے یہ بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سید امین القادری صاحب کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ عظیم بھائی یا عظیم انصاری صاحب، آپ سید امین القادری صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے پیارے بھائی، ہر جھوٹا واقعہ بیان کرنے والے سید امین القادری صاحب ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ جب جھوٹے واقعات کی تحقیق کیا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو سید امین القادری صاحب نے ہی بیان کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ آپ ذرا مجھے بتائیے۔ یہ اس بات دیکھیں، یہ چیز ایسا نہ لیں کہ ہم سید امین القادری صاحب کے یعنی خلاف ویڈیو بناتے ہیں، سید امین القادری صاحب کے خلاف ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ سید امین القادری صاحب ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں ہر وقت، ہر واقعات میں جو جھوٹا واقعہ ہوتا ہے؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ بہرحال اب آئیے میں سید امین القادری صاحب کے وہ بیان دکھا دیتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب نے کیا بیان کیا۔ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیسے جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا۔ کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا، اور صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی۔ توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو۔ توجہ،
تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے، جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے۔ تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی۔ تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت مجاہد عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے۔ عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان جان آفری کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں۔ اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے۔ جی آپ نے دیکھا سید امین القادری صاحب بیان کر رہے ہیں وہی واقعہ کہ دلہن کا انتقال ہو گیا، دلہن جاں بحق ہو گئی، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے نظر اٹھائی اور بیوی جو ہے جل کر راکھ ہو گئی، ایسا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات روشن تھی، آپ نے اس تجلیات کو، اس کیفیت کو اپنی بیوی کے دل میں منتقل کیا، لیکن بیوی جو ہے اس کو سہ نہیں سکی اور وہ جاں بحق ہو گئی، یعنی انتقال ہو گیا اس کا، وہ انتقال کر گئی، مر گئی۔ سید امین القادری صاحب یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جل کر راکھ نہیں ہو گئی، ہاں انتقال تو ہو گیا، وہ یہ ایسے کرنا ہوا کہ آپ نے وہ جو دل میں روشن تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کو اپنے بیوی کے دل میں جب منتقل کیا، ڈالا، تو وہ نہیں سہ پائی، اتنی تجلیات سہ نہیں سکی اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ حالانکہ سید امین القادری صاحب نے یہ بات اپنی جانب سے کہا ہے، گڑھا ہے۔ الحمدللہ میں نے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات پہ، حالات پہ کئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آپ جان رہے ہوں گے کہ یہ میرا ویڈیو تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، 2 مہینے کے بعد۔ 2 مہینے کے بعد میں کچھ مصروف تھا اور کچھ ضروریات تھی میری، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ پا رہا تھا، لیکن مسلسل اس واقعے پر میں تحقیق کر رہا تھا، کئی کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ واقعہ جو سید امین القادری صاحب نے اپنی طرف سے بنا کے بیان کیا، یہ انہوں نے گڑھا۔ یہ واقعہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے وہ ان کے دل میں منتقل کیا اور اس کو وہ سہ نہیں سکے اور جاں بحق ہو گئی، اور دل جلا تھا جسم نہیں جلا تھا، ایسے کہہ رہے ہیں نا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ جو حضرت صابر پاک کے نام سے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو جلا کر راکھ کر دیا، خاک کر دیا، وہ واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی بھی معتبر و معتمد عالم نے نہیں لکھی ہے۔ پوائنٹ کی بات یہی، پوائنٹ، ان تب باتوں کو پوائنٹ کیا کریں۔ یہ واقعہ جو صابر پاک کے نام سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بیوی کو آپ نے نظر اٹھائی اور جلا کر راکھ کر دیا، یہ واقعہ کسی بھی معتبر و معتمد عالم نے نہیں لکھی، کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ جن جن کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، ابھی میں وہ کتابیں آپ کو دکھاؤں گا، جن جن کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، وہ کتابوں کے مصنفین جو ہیں وہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال، انتقال کے، پردہ کر جانے کے بعد سے تقریباً 200، 300، 400، 500 سال، 600 سال کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ کہاں سے انہوں نے سنا، کہاں سے لیا، کہاں سے پڑھا، اس کے راوی کون ہیں، مرکزی راوی کون ہیں، کہاں سے یہ بیان کیا گیا، کس کتاب سے بیان کیا، کوئی نہیں، بس انہوں نے سنا تھا، انہوں نے بیان کر دیا۔ جیسے مثال آپ نے سن رکھا ہے یہ واقعہ، آپ بھی کوئی کتاب لکھنے بیٹھیں صابر پاک کے نام سے، ان کے حالات اور ان واقعات، تو آپ بھی واقعے کو لکھ لیں۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، سب نے سن کے اس کو کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تقریباً 400، 500، 600 سال کے بعد مصنفین نے لکھا ہے کتاب میں یہ واقعہ۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت
गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटी के साथ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी हयात में हो रहा है। और गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में खुद आपकी किताबें मौजूद हैं, आपके बयानात मौजूद हैं। गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है, कहीं पर कोई जिक्र नहीं मौजूद है। आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन आपने कहीं पर यह वाक़या नहीं लिखा है। उस दौर में बहुत से बड़े बड़े मुसन्निफीन थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था, ये तो बाद में गढ़ा गया है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का निकाह का वाक़या जो है हज़रत शरीफ़ा के साथ बयान किया जाता है, वो भी कहीं नहीं मिलता। नई बात पेश कर रहा हूँ ना। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का निकाह हज़रत गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी हज़रत शरीफ़ा के साथ जो बयान किया जाता है कि उनके साथ हुआ, निकाह हुआ, ये भी किसी मोतबर किताब में मौजूद नहीं है। सुनी सुनाई बात है कि हज़रत गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी के साथ हज़रत साबिर पाक का निकाह हुआ था, ये भी किसी मोतबर किताब में मौजूद नहीं है। कयास है, कयास। देखें, हज़रत गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से जो किताब में हालात और उनके वाक़यात मौजूद हैं, उसमें मिलता है। पहली बात, किताब देखें, आपके स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा, गुलज़ार अबरार। गुलज़ार अबरार आपके सामने आ रहा है। गुलज़ार अबरार में आप देखें सफ़ा नंबर जो है वो है 51। सफ़ा नंबर 51 पर आपके सामने स्क्रीनशॉट है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं, इनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम हज़रत बीबी मस्तूरा, क्या? हज़रत बीबी मस्तूरा इनका नाम मौजूद है, सबसे बड़ी बेटी। दूसरी बेटी हज़रत बीबी शरीफ़ा, समझ रहे हैं, बीबी शरीफ़ा। और सबसे छोटी बेटी का नाम बीबी फ़ातिमा। ये 3 बेटियों का जिक्र है। अब हज़रत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुलज़ार अबरार में क्या फ़रमा रहे हैं, उनके कौल मौजूद हैं। हज़रत बाबा गंज शकर, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं किताब में लिखा है कि जो ज़ुहद व इबादत में अपने ज़माने की राबिया थीं, राबिया बसरी, समझ रहे हैं, अपने ज़माने के बीबी जो शरीफ़ा हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि उनको जलाकर राख कर दिया गया था, किताब में है कि वो अपने ज़माने की राबिया बसरिया थी। राबिया बसरी कितनी बड़ी वलिया थी, सभी जानते हैं, कौन इनसे इनकार करता है। राबिया बसरी मुत्तकी परहेज़गार औरत। लिखा है किताबों में कि वो अपने ज़माने बीबी जो शरीफ़ा हैं, जिनके बारे में है सैयद अमीनुल कादरी साहब, जिनके बारे में कह रहे हैं कि वो उनके दिल में वो जो तजल्लियात साबिर पाक के दिल में थी, उनके दिल में मुंतकिल किया तो वो सह नहीं सके और जाबहक हो गई। उनके बारे में लिखा है कि ज़ुहद व इबादत में वो अपने ज़माने की राबिया बसरिया थी, राबिया थी। और लिखा है आगे, हज़रत गंज शकर आपके बारे में अक्सर फरमाया करते थे कि अगर औरतों को खिलाफत यानी खलीफा, यानी अगर औरतों को खलीफा करना जायज़ होता तो मैं शरीफा को अपना खलीफा और सज्जादा नशीन कर देता। हज़रत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं कि अगर औरतों को खलीफा बनाना जायज़ होता तो मैं अपनी बेटी बीबी शरीफा को खिलाफत अता करता, सज्जादा नशीन कर देता। ज़ुहद व इबादत में इतना वो आगे निकल गई थी। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तजल्लियात उनके दिल में डाला तो वो सह नहीं सकी और जलकर राख हो गई। और जो लोगों ने मशहूर किया है कि बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह हज़रत साबिर पाक ने नज़र डाली और वो जलकर राख हो गई। वो अपने ज़माने की राबिया थी, वो इतनी ज़ुहद व तक़वा में इतनी परहेज़गार थी, जिनके लिए खुद उनके वालिद साहब बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर कह रहे हैं कि अगर औरतों को खिलाफत यानी खलीफा बनाना जायज़ होता तो मैं अपनी बेटी को खलीफा बनाता, खलीफा कर देता, खिलाफत अता करता और सज्जादा नशीन करता उसको। बहुत चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, बताई गई हैं, समझ रहे हैं। आइए फिर इसी का हवाला मैं आपके सामने और एक पेश करता हूँ। अब कहेंगे गुलज़ार अबरार ये कौन सी किताब है, मैं नहीं जानता। तो फिर आप मदनी चैनल जानते हैं, मौलाना इलियास रज़ा तारी साहब का चैनल जो है
वहाँ کی کتاب چھپی ہوئی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی اولادوں کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے. 5 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور تینوں بیٹیوں کا نام یہاں پر موجود ہے. پہلی بیٹی کا نام ہے حضرت بی بی مستورہ، جو ابھی گلزار ابرار میں نے آپ کو بتایا، گلزار ابرار میں بھی یہی موجود تھا. پہلی بیٹی کا نام بی بی مستورہ، دوسری بیٹی کا نام بی بی شریفہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت بی بی فاطمہ. یہ اس طریقے سے نام موجود ہیں. اب آپ کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟ بی بی شریفہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری بیٹی حضرت بی بی شریفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہا زہد و عبادت میں اپنے زمانے کی حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ تھیں. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورتوں کو خلیفہ کرنا جائز ہوتا تو میں شریفہ کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین کر دیتا. بتائیے، آپ کے سامنے 2 حوالے ہو گئے. آپ کو اس سے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی شریفہ کس مقام پہ تھی. ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور بقول سید امین القادری صاحب کے کہ وہ جب تجلیات ان کے دل میں منتقل کیا تو وہ اس کو سہ نہیں سکی، اور وہ اپنے زمانے کے رابعہ بصریہ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کتابوں میں باقاعدہ موجود ہیں. اور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عورتوں کو خلیفہ جائز نہیں ہے کرنا، اس لیے کہہ رہے ہیں اگر ہوتا تو میں خلیفہ کر دیتا اور سجادہ نشین کر دیتا. ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے. بہرحال اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن جن کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت صابر پاک نے ان کو جلا دیا، جلا کر راکھ کر دیا، کسی ایک کتاب کا بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ معتبر ہے. ساری کتابیں غیر معتبر ہیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے. کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ صابر پاک نے اپنی بیوی کو جلا کر راکھ کر دیا. پہلی بات یہی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت بی بی شریفہ کا نکاح حضرت صابر پاک کے ساتھ ہوا، یہی چیز ثابت نہیں ہے. پہلی بات یہ تو قیاس کیا جاتا ہے، قیاس لگایا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی بی بی مستورہ کا شوہر کا نام، جو بی بی مستورہ ہیں ان کے شوہر کا نام کتابوں میں موجود ہے، ملتا ہے. جو بی بی فاطمہ ہے سب سے چھوٹی بیٹی، ان کے بارے میں ان کے شوہر کا نام ملتا ہے، لیکن بی بی شریفہ کے بارے میں نہیں ملتا. لوگوں میں مشہور تھوڑا سا ہے کہ وہ ان کی شادی حضرت صابر پاک کے ساتھ ہوئی تھی، بس یہی قیاس کے بنا پر ان کے نکاح کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح ہوا. باقی کسی معتبر کتاب میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کا نکاح جو ہے صابر پاک کے ساتھ ہوا بھی تھا. اور حضرت بی بی شریفہ کے بارے میں کچھ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی گزارا زہد و عبادت، تقوی، پرہیزگاری، پورا ان کا جو ہے معاملہ چلتا رہا پوری زندگی. اور ان کو جلا کر راکھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بھی غیر معتبر کتابوں سے، غیر یعنی بے سند واقعات، بے معتبر واقعات. کتابوں کے مصنفین معتبر نہیں، راوی موجود نہیں، کوئی راوی روایت کرنے والا نہیں، بے اصل واقعہ، اور لوگوں میں مشہور کیا گیا، اور عالم بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. بہرحال اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کن کن کتابوں میں یہ بات موجود ہے. آفتاب کلیر کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا. بی بی شریفہ کو حضرت صابر پاک نے جلا کر راکھ کر دیا. کیسے؟ اس کتاب میں اس کے صفحہ نمبر دیکھیں 87 پر یہ بات موجود ہے کہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہاں بشریت نام والی کوئی چیز نہیں، یہاں جو ہے وہ ان تمام بکھیڑوں سے پاک ہے. بس اتنا فرمانا تھا کہ ایک شعلہ نمودار ہوا، شعلہ مطلب آگ، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک شعلہ نمودار ہوا جس نے دلہن کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا. دلہن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا. کتاب میں موجود ہے. سید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جلایا نہیں تھا، دل جلا تھا، جسم نہیں جلا تھا. اس میں تو ہے کہ دلہن کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا. وہ شعلہ جو نمودار ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا؟ زمین سے ہوا تھا، آسمان سے پتہ نہیں کہاں سے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سیرت کی کتابیں ہیں، صابر پاک کے سیرت کی کتابیں ہیں، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے کرامات ان کتابوں سے لوگ لے کے بیان کرتے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے. یہ بھی کتاب معتبر نہیں ہے، میں نے کہا نا کتاب معتبر نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں میں کہاں سے یہ واقعات لیے گئے ہیں، اور جو بھی ان کتابوں کے واقعات لیے گئے ہیں اس کے
کیا اصل ہیں، اصل کہاں سے ہیں؟ سنی سنائی بات لکھ دیا کتاب میں، کہیں سے سنا بس لکھ دیا، تو یہ کیسی بات ہے؟ حدیث لینے کے لیے ہم راوی کو جرح و تعدیل اسماء و رجال کے اسٹیج سے گزارتے ہیں، اور سنی سنائی بات واقعات ایسے ہی یعنی اللہ کے ولی کی طرف منسوب کر دیا جائے جو کہ خلاف شرع ہے کہ اللہ کا ولی ظلم کرتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دوسری کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں دوسری کتاب جو ہے سیرت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 43 پر یہ بات موجود ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بیوی یعنی زوج سے کیا کام ہے، بیوی سے کیا کام ہے، ہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت اسی دلہن کے لباس میں آگ پیدا ہوئی اور اس کا جسم جل گیا۔ باقاعدہ اس میں تو اور یعنی صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یعنی ان کے بیوی کے کپڑے میں لباس میں آگ لگ گئی اور جو ہے جسم جل گیا پورا۔ ایک اور کتاب شمع کلیر، جی شمع کلیر میں دیکھیں آپ کے سامنے شمع کلیر میں صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ ہے 58 اس میں وہی چیز لکھا ہے۔ اسے جوز کی کیا ضرورت؟ صابر پاک نے کہا جب وہ بیوی جو ہے حجرے میں تھی تو آپ نے فرمایا کون کہا؟ آپ کی بیوی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوز، یعنی بیوی کو کیا ضرورت؟ ہاں کیا لکھا ہے؟ اسے جوز سے کیا کام؟ جب زمین سے ایک آگ پیدا ہوئی اور بیچاری عرس نو یعنی جس کی شادی نئی شادی ہوئی تھی اس کو جلا کر اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ نے، اور اس کو جلا کر ایک تھوڑا سا یعنی ایک مٹھی خاک جو ہے اس کو بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کتابوں میں، جلا کر راکھ کر دیا۔ سید صاحب کہتے ہیں نہیں جلایا نہیں، اس کے دل کو جلایا تھا۔ کتابوں میں یہ موجود ہے، اور آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جلایا نہیں تھا، وہ منتقل کیا تھا تجلیات اور وہ سہ نہیں سکی اور جا بحق ہو گئی۔ جسم نہیں جلا تھا، دل جلا تھا۔ یہاں تو جسم جلنے کی بات ہو رہی ہے۔ سید امین القادری صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جلا کر راکھ نہیں کیا تھا، دل جلا تھا، جسم نہیں جلا تھا۔ نئی کتابوں میں جو موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ جسم جلا تھا، جل کر راکھ کر دیا، ایک مٹھی خاک کر دیا، راکھ کر دیا، یہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ معتبر نہیں ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا دامن اس سے پاک ہے، اور ہر ولی کا دامن اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اللہ کا ولی کسی پر ظلم نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، رحم کرتے ہیں لوگوں پر، عنایت کرتے ہیں لوگوں پر، انعام کرتے ہیں لوگوں پر، جلا کر کسی کی زندگی برباد نہیں کرتے۔ اگر ایسی کوئی بات ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کا ولی کسی سے یعنی کسی کو برباد نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ بہت سی کتابوں میں الحاق ہوتے ہیں، بہت سی من گڑھت واقعات مشہور ہو جاتے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ مشہور ہو گیا ہے لیکن من گڑھت ہے، جھوٹا ہے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں اگر آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی یعنی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔